حضور کے زمانے میں یہ کوئی یاسر بروسٹ اور بٹ کڑھائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جو کھانا بناتی تھی نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیویاں بناتی تھی، نیک بیویاں۔ اور بھائی عورت اگر زندہ ہو تو بازار سے لا کے کھانا یہ عورت کی صفات کو انسانیت کے ساتھ وابستہ نہیں کرتا۔ اپنی بیوی 5 ٹائم کی نمازی ہو، آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں، یہ زندگی کائنات ہے، یہ زندگی کائنات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، حشاش بشاش خوش طبیعت صحابہ آ رہے ہیں، مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، سامنے سے حضرت اسامہ تشریف لائے۔ میرے نبی نے پوچھا میری بیٹی رقیہ بیمار تھی، بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحابہ بقی قبرستان میں ہیں، حضرت عثمان قبر پہ کھڑے ہیں، آپ دوڑے بقی قبرستان میں پہنچے، آپ نے دیکھا میری بیٹی رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ ان کی چھوٹی بہن تھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی کے آنسو گرے، داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں ہم ان کی میت آپ کو دکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، قبر کے پردے میں چلی گئی، اب انشاءاللہ جنت میں ملوں گا۔ پھر آپ روئے، رومال نکالا، اللہ کے نبی نے اپنے آنسو پونجے، حضرت فاطمہ کے بھی آنسو پونجے، پھر آپ روئے، پھر اور روئے، پھر اور روئے۔ کہا عثمان آج تو نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے، بدر کی جنگ نہیں کی لیکن تیرا نام جنگ بدر کے شرکاء میں آ گیا ہے، اور دنیا کو یہ بتانا کہ بیوی صرف تمہارے کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہے، پالش کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے کام کاج کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا لباس خریدو تو بیوی کا بھی خریدو، خود جو کھاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ، اچھا پہنو بیوی کو بھی اچھا پلاؤ، بیوی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو، اس کے علاج اور اس کی سہولتیں فراہم کرو۔ کتنا بڑا جہاد ہے، مگر رسول پاک نے فرمایا عثمان تو چلا جا رقیہ کی خدمت کر، اللہ تجھے بدر کے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آج بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں ان کی طرف بندے کی رغبت بڑی کم ہوتی ہے، شوق بڑا کم ہوتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو محبت انسان کو بیٹی سے ہو سکتی ہے وہ بیٹے سے نہیں ہوتی۔ بیٹے کی جو محبت ہے نا وہ 10 سال رہتی ہے، 15 رہتی ہے، 18 رہتی ہے، 20 رہتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، مگر بیٹی کی محبت پروان چڑھتی ہے، اور بیٹی کی محبت جوان ہوتی ہے، اور بیٹی کی محبت خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے، تو اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، اپنی بیٹیوں کو دلاسا دیا کرو۔ جب تمہاری بیٹی سامنے آئے نا سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا کرو۔ جب شادی کے بعد وہ آئے تو بیٹی کو اچھا اعزاز اکرام دیا کرو، اور بیٹی کی خوبصورت تیاری کیا کرو، اور بیٹی کی بہترین خدمت کیا کرو، تاکہ دنیا آپ کی بیٹی پر، اس کے نام پر، اس کے کام پر، اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور یاد رکھنا یہ بیٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو رخصت کر دو پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضور پاک نے بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس رکھا، لیکن جب رخصت ہو گئی تو نبی پاک دن میں 4 بار حضرت فاطمہ کے گھر جاتے۔ حسن بھی پیارے، حسین بھی پیارے، فاطمہ بھی پیاری۔ جب میرے نبی مصروفیت میں ہوتے تو اماں فاطمہ دوڑ کے آ جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ تو بیٹیاں بڑی متبرک ہیں، بیٹیاں بڑی متبرک ہیں۔ اور آج قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ 17 رمضان کو اللہ نے ہمیں بدر عطا کیا، 17 رمضان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اس کائنات سے ہو گئی۔ یہ عظیم عورت، یہ عظیم غزوہ دنیا کو تاریخ اسلام بتا رہا ہے۔